بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان اور آپ دیکھ رہے درسمن میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاہری صاحب کے ساتھ، جو کہ امیر ہے جمعیت اشاعت توحید و سنہ پاکستان کے، اور ان کے والد صاحب کی بھی بہت بڑی خدمات ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے طویل سفر کے باوجود سے واپسی کے باوجود اور اتنی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت نکالا، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت؟ جی اللہ کرم ہے۔ اچھا حضرت، آپ کے والد صاحب حضرت مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ خود دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے اور اس جماعت کے بانیین میں سے تھے، تو پھر اس کے باوجود آپ لوگوں کو لوگ دیوبندی نہیں مانتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ دین کو لوگوں نے ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے۔ تو میرے والد صاحب اللہ کی رحمت ہے ان پہ، وہ تو ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دین کو صحیح طریقے سے بیان کیا اور ان لوگوں کی نشاندہی کی جنہوں نے دین کو ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ چونکہ ان کی دکانداری خراب ہو گئی تو خواہ جس کے منہ سے آپ نوالا چینتے ہیں تو وہ تو خواہ پھر آپ کو بدنام کرے گا اور اعتراضات کرتے رہیں گے۔ دیوبندیت کوئی لازمی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے دیوبندیت شرط ہے۔ البتہ ہم دیوبندی ہیں اور دیوبند سے میرے والد نے پڑھا تھا۔ دیوبند کا جو صدر مدرس رہا ہے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ، میرے استاد تھے، اور دیوبند میں جب 7 سالہ کانفرنس ہو رہا تھا تو دوسرے لوگوں کو ان کی پگڑیاں اور ان کے تو پھر ان کو بھیجے تھے کرسیوں میں، اور ہمارے استاد قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کے سر پہ انہوں نے اسٹیج پہ پگڑی باندھی تھی۔ تو ہم دیوبندی نہیں ہیں اور دوسرے لوگ دیوبندی ہیں۔ اچھا، مطلب آپ خود کو دیوبندی کہتے بھی ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں، بعض دفعہ طلباء کرام سے علماء پوچھتے ہیں کہ آپ پنجپیر ہیں یا دیوبندی، تو یہ سوال غلط ہے، چونکہ یا سے تو آپ کو جدا کرتے ہیں دیوبندی سے وہ، تو یہ سوال غلط ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا انسان ہیں، تو جو جواب وہ دیتے ہیں وہ جواب ہم بھی دیں گے۔ چلے ماشاء اللہ۔ اچھا، موجودہ جو تبلیغی نظام ہے مروجہ ہم کہتے ہیں، یا جو موجودہ تبلیغی نظام چل رہے، تو اس نظام کو یا اس تبلیغ کو آپ مانتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں یا ثواب کہتے ہیں؟ تبلیغی اصل ایک جماعت ہے، وہ دیوبندیوں کی ایک شاخ ہے۔ وہ لوگوں کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں اپنے طریقے سے، ہر جماعت کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنے طریقے سے وہ اصلاح کرتے ہیں۔ البتہ جب جماعت بڑھ جاتی ہے تو اس میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ ہماری جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں، ان کی جماعت میں بھی اچھی بھی ہوں گے، برے ہوں گے۔ اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی دروس میں بھی شامل ہوتے ہیں، قرآن کے ساتھ شغف اور محبت بھی رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی دروس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پہ اصل دیوبندی نہیں ہوتی، وہ نہ تبلیغی ہوتے ہیں۔ وہ تو تبلیغ کے جماعت میں تبلیغ کے مورچے سے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ نہ تبلیغی ہے اور نہ دیوبندی ہے اور نہ قرآن کریم کے خادم ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کریم کے خادم ہیں اور صحیح طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے معاون ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اچھا، فضائل اعمال پر اکثر جمعیت اشاعت توحید و سنہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اس میں ضعیف احادیث ہیں، اور اس کی وجہ سے اکثر جماعت کو بھی مطلب نشانہ بنائے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف احادیث لازم بات ہم نے دوسری کتابوں سے لی ہوئی ہیں، تو ان اصل ماخذ پر کیوں اعتراض نہیں کیا جاتا؟ اور اس پہ بھی ہے، جو ضعیف حدیث جس کتاب میں ہو تو اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی کتاب میں ہو، کسی نے انکار تو اس سے نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو جمعیت علماء اسلام جماعت ہے، تو اس کے ساتھ آپ لوگ کو کوئی اختلاف ہے یا نہیں؟ اگر اختلاف ہے تو یہ عقائد کی نسبت سے ہیں یا موجودہ نظام جو جمہوریت ہے اس کی وجہ سے؟ ہمارا کسی جماعت کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہوتا ہے مسائل پہ۔ جو ہمارے صحیح مسائل ہیں اس کا جو بھی خلاف کرے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جمعیت کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جمعیت اپنی الگ جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت ہے، ہمارا دینی جماعت ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے کہ کوئی ذاتی اختلاف ہوگا یا
مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارا دشمنی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، بلکہ اب ان کی جماعت میں جو دراڑیں پیدا ہوئی ہے، ایک طرف مولانا شیرانی اور دوسرے وہ ہیں اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہے، میں نے اپنے سارے جماعت والوں کو کہا ہے کہ اس میں آپ مداخلت نہ کریں، ان کی اپنی جماعت کے مسائل ہیں، یہ تو ہوتے ہیں ہر جماعت میں، جب بڑھ جاتا ہے تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جماعت سے نکلتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ نے پہلے بھی ایک مرتبہ ایک بیان میں درس کے دوران وضاحت کی تھی کہ جو فیس بک کے پیج وغیرہ ہیں یہ دلیل نہیں ہے، دلیل وہ ہیں کہ جو آپ خود بیان فرمائیں یا مطلب آپ کے پیج ابوالیمان سے شیئر ہو جائے۔ لازم بات ہے جمعیت کے نام پہ بہت سارے لوگ پیج بناتے ہیں یا اشاعت کے نام پہ یا دیگر جماعتوں پہ، اور وہ آپس میں اختلافات پیدا کرتے جو کہ وہ کارکن نہیں ہوتے، لیکن جو کارکن اس جماعت کے اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ منسوب کرتے اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تصویروں کو بگاڑ کر شیئر کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو کوئی پیغام؟ نہ ہم یہ کام کرتے ہیں اور نہ ہمارے جو شاگرد اور راکین ہیں وہ کرتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، اشاعت کے نام سے پیج بنایا ہوگا یا دوسرے نام سے پیج بنایا ہوگا، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ دو جماعتوں کو آپس میں لڑائی اور مخالفت پیدا کریں۔ ہمارا ان کے ساتھ ایسا اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہم کسی کی بے عزتی کرنا خود چاہتے ہیں اور نہ کسی اور کو کہتے ہیں کہ کسی کی بے عزتی کرو، یہ ایسے کسی نے بنایا ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ، تو دوسرا کہ ہر جماعت کے آنے کی کوئی ترتیب ہوتی ہے رکنیت حاصل کرنے کے لیے، تو جمعیت اشاعت توحید و سنہ میں آنے کے لیے کوئی رکنیت یا جس طرح ان کی شاگردی اختیار کرنا یا دروس قرآن کا اہتمام کرنا، کس طرح اس میں آ سکتے ہیں اور کس طریقے سے نکلتے ہیں؟ ہمارے جماعت کی فارم میں رکنیت ہے، اس میں ہم نے شروط لکھے ہیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا رکن وہ ہوگا جو یا قرآن کریم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا قرآن کریم والوں کی خدمت کرتا ہے، ایک شرط یہ بھی ہے، تو جو اس شروط کو مان لے پھر ہمارا رکن بن جاتا ہے۔ اچھا، آخری سوال کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں سنائی، یہ دروس قرآن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ نظام کے اوپر بات آتی ہیں یا دنیاوی اس لیول آج کل کی بات آتی ہے، اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھا کچھ گیا ہوتا ہے اور دکھایا کچھ جاتا ہے، تو اس کا اکثر پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن پر بیٹھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ان کے عزام اور گمان میں جھوٹ ہوگا، جو کہتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، اور جو سننے والے ہو اس نیت سے کہ ہم کہیں کسی جگہ پہ اعتراض کریں تو سب کچھ کہتا ہے، وہ تو ہمیشہ جو حق پرست تھے ان کے بارے میں ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا۔ اچھا، آخر میں طلباء کرام اور عوام کے لیے کوئی نصیحت، تو کیا نصیحت بیان کرنا پسند فرمائیں؟ نصیحت یہ ہے کہ جو بھی دین کی خدمت کرے تو اس نیت سے کرے کہ اللہ راضی ہو، اور جو دین کی خدمت کرتا ہے علماء ہو طلباء ہو تو وہ اپنے سمت کو صحیح رکھے، بس اس نیت سے کام کرے کہ اس پہ اللہ راضی ہو اور یہ میرے لیے ذریعہ نجات ہو، لوگوں کی طرف نہ دیکھے کہ یہ اعتراض کرے گا وہ اعتراض کرے گا، یہ اعتراضات تو کوئی بھی نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ پہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، پیغمبر پہ کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ کرتے ہیں، تو ایک عالم پہ تو ضرور کریں گے۔ اعتراض کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اور اعتراض دنیا میں سب سے آسان چیز اعتراض ہے، ہر کسی پہ کیا جا سکتا ہے، اعتراض کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہیے، بس آپ اپنا کام صحیح رکھیں تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں مخالفت کرتے خود بخود مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیں بس۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، السلام۔